یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے۔ یسو 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 مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ قرآن 20واں باب، قرآن 20واں باب 24ویں آیت سے خدا کے کلام مقدس کو پڑھیں گے۔ قرآن 20واں باب 24ویں آیت میں یہ لکھا ہے، سو بنی اسرائیل دوسرے دن بنی بنیامین کے مقابلہ کے لیے نزدیک آئے، اور اس دوسرے دن بنی بنیامین ان کے مقابل جبہ سے نکلے اور 18,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا۔ یہ سب شمشیر زن تھے۔ تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے، اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا، اور سوتنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی۔ اور بنی اسرائیل نے اس سبب سے کہ خدا کے عہد کا صندوق ان دنوں وہی تھا، اور ہارون کے بیٹے الیعزر کا بیٹا فنہاس ان دنوں اس کے آگے کھڑا رہتا تھا، خداوند سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے ایک دفعہ اور لڑنے کو جاؤں یا رہنے دوں؟ خداوند نے فرمایا کہ جا، میں کل اس کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا مان لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خداوند کی حضوری یہاں پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو اپنے لوگوں کے درمیان آ کر ان سے کلام کرتا، ان کے مسائل، ان کی مشکلات اور زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کرتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی علمی عقلی صلاحیت کے باعث نہیں، بلکہ اے خداوند میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اور اپنے روح القدس کی تحریک سے اپنے لوگوں سے خود کلام کر، اور تیرا کلام بندنوں کو توڑتا، تیرا کلام جوؤں کو توڑتا، اور تیرا کلام شفا کو نازل کرتا ہے، اور تو اپنے کلام سے غیر معمولی کام بنی نوع انسان کی زندگی میں کرتا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ اے خداوند حاضرین میں سے ایک کو چھو لے، ان کے ذہن، خیال اور سوچوں پر تیرا کنٹرول چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے تیری مقدس ہیکل
हमारा घर चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट तेरे जलाल से मामूर है। तेरा पाक रूह चुंबश कर रहा है। तेरे रूह कुद्दस की आग यहां लगी है और तू अपने जाहो जलाल से यहां मौजूद है। तेरा शुक्र, तेरी ताज़ीम करता हूं। और आज का कलाम हर जिंदगी के लिए बाइस से रहनुमाई, बाइस से बरकत, बाइस से ताजगी, बाइस से तकवीयत और तेरा कलाम जिंदगियों के लिए आई खुदावंद कुदरत के साथ काम करे। तेरा शुक्र, तेरी ताज़ीम करता हूं। ऐ खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज का हमारा मज़मून है सच्चाई से रोजा रखने से फतामंदी है। सच्चाई से रोजा रखने से फतामंदी है। बहुत से लोग जो इस दुनिया में शिकस्त खुर्दा जिंदगी बसर कर रहे हैं और इब्लीस के हाथों शिकस्त खाते हैं, बेरोजगारी के हाथों मुसीबतें उठाते हैं, बदहाली से शिकस्त खाते हैं और रोजमर्रा जिंदगी में उनकी जिंदगी में खुशी नहीं, उनकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं, उनकी जिंदगी मायूसी का शिकार, बदहाली का शिकार और गोया उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती और इस दुनिया में शिकस्त खुर्दा जिंदगी बसर करते हैं। उनकी जिंदगी में उनके लिए कोई कशिश नहीं है, उनकी जिंदगी में उनके लिए कोई मकसद नहीं है, इसलिए कि वो अपने आप को नाकाम तालीमी तौर पर, नाकाम रोजगार के एतबार से नाकाम, घरेलू हालात के एतबार से नाकाम, माशी तौर पर नाकाम और दुश्मनों के सामने शिकस्त खुर्दा, इब्लीसी कुव्वतों से मगलूब, जादूगरों से खाइफ, इब्लीसी कुव्वतों का गलबा और उनके सामने बेबस, गोया शिकस्त खुर्दा तमाम पहलुओं में, तमाम शोबाए जिंदगी में और बड़ी मायूसी के साथ, बड़ी सितम जरीफी के साथ और बड़ी बेचैनी और बहरान के साथ जिंदगी गुजारते हैं और जिंदगी बेमानी सी, बेकैफ सी नजर आती है, इसलिए कि शिकस्त इंसान को बेबस, पस्त और बेहिम्मत करती है। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कुज़ात 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत। बनी इस्राएल सुबह सवेरे उठे और जिब्बा के सामने डेरे खड़े किए और इसराइल के लोग बिन्यामीन से लड़ने को निकले और इसराइल के लोगों ने जिब्बा में उनके मुकाबिल सब आराई की। तब बनी बिन्यामीन ने जिब्बा से निकलकर उस दिन 22,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। और बनी इसराइल के लोग हौसला करके दूसरे दिन उसी मकाम पर जहां पहले दिन सब बांधी थी, फिर सब आराम हुए और बनी इसराइल जाकर शाम तक खुदावंद के आगे रोते रहे। और उन्होंने खुदावंद से पूछा कि हम अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से लड़ने के लिए फिर बढ़े या नहीं। खुदावंद ने फरमाया उस पर चढ़ाई करो। बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि बनी बिन्यामीन के खिलाफ जंग में बनी इसराइल उठे
اور اسرائیل کے لوگ بنیامین سے لڑنے کو نکلے، اور بائبل مقدس میں 21ویں آیت میں لکھا ہے تب بنی بنیامین نے جبہ سے نکل کر اس دن 22,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا۔ 22,000 افراد موت کا لقمہ بن گئے، اور بہت بڑی شکست ہے، اور انسانوں کا ضیاع، موت، مسلط اور عزیزوں کے بچھڑنے کا غم، ہر طرف شکست ہی شکست، دکھ ہی دکھ۔ عزیزوں، جب آپ کراچی پاکستان کے حالات پر غور کریں، روزانہ اگر آپ خبر سنیں یا اخبار پڑھیں، 10 آدمی، 20 آدمی، 40 آدمی، اور بعض اوقات سینکڑوں کہ بم بلاسٹ ہوا، 120، 110 یا 200 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہ روز کا معمول، اور انسان دہشت گردی کے ہاتھوں بے بس، موت کے ہاتھوں بے بس، اور گھر سے رخصت ہوتے ہیں، بعض اوقات واپس ہی نہیں آتے، خوف سے اور دکھ سے زندگی گزارتے ہیں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا حالات کو بدلنے والا ہے، اور وہ تبدیل کرتا ہے، اور خدا ہی شکست کو فتح میں بدلتا ہے، خدا ہی خوف کو حوصلے میں بدلتا ہے، خدا ہی پریشانی کو کامل شادمانی میں بدلتا ہے، اور خدا زندہ خدا حالات اور سچویشن کو ایک دم تبدیل کر دیتا ہے۔ اور کب بائبل مقدس بیان کرتی ہے ہماری قوت سے نہیں، ہماری صلاحیت سے نہیں، ہماری طاقت سے نہیں، ہماری جذبے سے نہیں، ہماری کسی اچھی تنظیم سے نہیں، کسی منظم ارادے سے نہیں، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے تبدیلی آتی ہے، فتح آتی ہے، آپ فتح و نصرت حاصل کرتے ہیں، آپ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور آپ کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں جب آپ فاتح یسوع کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور سچائی کے ساتھ آپ روزہ رکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے سچائی سے روزہ رکھنے سے فتح مندی ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب ان کے 22,000 لوگ دار پانی سے کوچ کر گئے، تو کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ 22,000 کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد اب انہوں نے یہ سوچا کہ وہ روزہ رکھیں، اور جب انہوں نے روزہ رکھا تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے اب انہوں نے زندہ خدا کے حضور آ کر اپنے آپ کو پست کیا، اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے حضور جھکے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گزار 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے، تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتیل میں آئے۔ بیت کے معنی گھر، ایل کے معنی خدا، خدا کے گھر میں آئے۔ انہوں نے روزہ رکھا اور خدا کے گھر میں آئے۔ آج بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اپنے گھر میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور سینما گھر چلے جاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں ایسے گھروں میں جن کا تعلق خدا سے نہیں، اس گھر میں رہتے ہیں۔ لیکن عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب آپ سچائی سے روزہ رکھتے ہیں، اپنے دل کی پاکیزگی سے روزہ رکھتے ہیں، آپ خدا کے سامنے عاجز ہوتے ہیں، خدا کے سامنے اپنے مسائل کو رکھتے ہیں اور اس شکست کو جو آپ کو ہوئی ہے اور اس
नाकामी को जिससे आप दो चार हैं और उस बहरान को जिसका आपको सामना करना पड़ता है, आप उस बहरान में जिंदा खुदा के हुजूर आते हैं और रोज़ा रख कर आप जिंदा खुदा के कदमों में झुकते हैं और आप सारा दिन उस खुदा के हुजूर फिल हकीकत आपने रोटी और पानी से परहेज किया है। और इसके साथ ही खुदा के घर में खुदा के हुजूर आप सच्चाई से रोजा रखकर उसके हुजूर झुकते हैं। और बाइबल ये बयान करती है सच्चाई, हमने कहा सच्चाई से रोजा, इसके मानी है बतालत से भी रोजा है। और अहद जदीद में खुदा के बेटे यीशु ने बताया कि रियाकारों की तरह रोजा न रखो, ये सच्चाई का रोजा नहीं जो रियाकाराना रोजा है, लेकिन खुदा सच्चाई से चाहता है हम रोजा रखें और इसमें हमारा और खुदा का आपस में ताल्लुक है। हम खुदा के लिए रोजा रखते हैं और उसके घर में आते हैं और उसके आगे झुकते और अपने मसाइल और अपनी सारी सूरत हाल उसके सामने पेश करते हैं। कुसात 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, तब सब बनी इस्राएल और सब लोग उठे और बैतेल में आए और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सुन्नती कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजराई। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उस दिन शाम तक रोजा रखा, उन्होंने शाम तक रोजा रखा और सुन्नती कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजराई। उन्होंने रोजा रखा तो बस सो नहीं गए, रोजा रखा तो बिस्तर पर लेट नहीं गए, रोजा रखा तो अपने मामलाती जिंदगी में मसरूफ अमल नहीं रहे। आज बहुत से लोग इस तरह रोजा रखते हैं कि वो रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, लेकिन मामूल के मुताबिक अपने काम करते रहते हैं अपने घर में, वर्किंग प्लेस में, और इसके साथ ही न दुआ करते न खुदा के हुजूर झुकते हैं। अजीजों, खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदा के घर में बैठे रहे, रोते रहे, और इसके साथ ही यहाँ ये मरहूम है कि वो खुदा के हुजूर सुन्नती कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजराते रहे। सुन्नती कुर्बानियां, ये कुर्बानी खुदा को बहुत पसंद है। सलामती की कुर्बानियां, हालांकि मौत है, हालांकि 22,000 आदमी मर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब वो सलामती की कुर्बानियां गुजराते हैं। अजीजों, खुदा चाहता है आप सलामती की कुर्बानियां गुजराने, यानी आप सलामती चाहें, खुदा से कहें। आप अहद जदीद में मसीह की कुर्बानी के बाद, उसके असीम कफारे के बाद और उसकी मसलूबियत के बाद आप ये मुमकिन नहीं रहा कि हम बकरे लेकर आए, बछड़े लेकर आए और सोचे कि ये उस दौर की बात है जब वो बकरों और बछड़ों की कुर्बानियां चढ़ाते रहे खुदा के घर में। वो एक नहीं बल्कि कई कुर्बानियां, वो सलामती की कुर्बानियां, वो सुन्नती कुर्बानियां, सुन्नती कुर्बानी से मुराद है कुर्बानी की और आग पर रखी और वो कंज्यूम हो गई, बिल्कुल बसम हो गई और उसकी खुशबू खुदा को पसंद है। यानी वो बकरे और बछड़े की कुर्बानियां जो सुन्नती कुर्बानियां हैं गुजराते रहे, उनका हजारा रुपया बल्कि लाखों रुपया इन कुर्बानियों पर लगा। लेकिन यीशु मसीह के उस अजीम कुर्बानी से अब हमें वो कुर्बानियां यानी सुन्नती कुर्बानियां, बकरे बछड़े नहीं लाना, बल्कि उसके हुजूर अपने लबों से सुन्नती कुर्बानियां गुजराना है और अपने लबों से खुदा से सलामती मांगना है, सलामती की कुर्बानियां गुजराना है, दुआए खैर करना है, सलामती की दुआ करना है और खुदा के हुजूर झुकना है। कितना आसान कर दिया है, कितना इजी कर दिया है।
अब आपके पास जवाज नहीं रहा, मेरी तनहा काम है, मैं बकरा लेकर नहीं जा सकता, मैं बछड़ा लेकर नहीं जा सकता, मेरे पास जानवर कुर्बानी का नहीं है, मैं खुदा के घर नहीं जा सकता, लेकिन खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए असीम और काफी कुर्बानी दी, उससे आप अपने आप को कुर्बान कर दिया है। और ये कुर्बानी जब आप बिलीव करते हैं, इस कुर्बानी पर आप इन्हिसार करते हैं, इस कुर्बानी को आप अपनी जिंदगी का खासा बनाते हैं और सच्चाई से रोजा रखकर खुदावंद के घर में आते हैं, आपके लिए तो बड़ा मुश्किल है। कहते एक तो रोजा रखा और फिर बैठे रहे, बस मुश्किल है। फिर बैठे भी खुदा के घर में, ये तो और भी मुश्किल है। और फिर सिर्फ बैठे ही नहीं रहे बल्कि दुआ करते रहे, ये तो इंतहाई मुश्किल है। लेकिन हम वैसे रोजा रख लेंगे, रोटी नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, ऐसे रोजे को खुदा नापसंद करता है। खुदा ऐसे रोजे का तकाजा करता है जिसमें आप खुदा के घर में, आप सुबह से शाम तक उसके घर में रहे। और हमने ऐसा प्रोग्राम किया था, शायद आपको याद है कि सुबह कितने बजे बैठे थे? 8 बजे से, और शाम कितने बजे तक? 6 बजे तक सब पूरी जमात 8 बजे से 6 बजे तक खुदा के घर में बैठे रहे, खुदा के घर में उससे इल्तिजा करते रहे, दुआ करते रहे, सलामती की कुर्बानियां गुस्सानते रहे, सुख की कुर्बानियां गुस्सानते रहे। 8 बजे से शाम 6 बजे तक कोई नहीं गया, कोई नहीं हिला, बल्कि वो खुदा के हुजूर सलामती की कुर्बानियां गुस्सानते रहे। असीसो बाइबल ये बयान करती है, हम सोचते हैं कि हम ऐसा रोजा नहीं रख सकते, लेकिन खुदा आज आपसे रियाकाराना रोजा नहीं बल्कि सच्चाई का रोजा, रियाकाराना रोजा ये है, आपने कहा कि रोजा है लेकिन आप सो गए, रोजा है आपने पानी भी पी लिया और दूसरों को कहा कि रोजा है, आपने खाना खा लिया और दूसरों को कहा कि मेरा रोजा है। लेकिन जब आप खुदा के घर में, खुदा के हुजूर सुबह से शाम तक रहेंगे और दुआ करते रहेंगे, और कोई हिलेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई खाएगा नहीं, कोई पिएगा नहीं, बल्कि अपने लबों से खुदा के हुजूर दुआ करते रहेंगे, ये सच्चाई का रोजा। सच्चाई का रोजा रखने से फतामंदी है, आपके मसाइल रेजा रेजा हो जाते हैं, आपके दुख गायब हो जाते हैं, आपकी शिकस्त फतह में बदल जाती है। और ऐसा सच्चाई का रोजा, ये ऐसा एक्सप्लोजन होता है, ऐसे उससे इंसानी जिंदगी की तमाम जो बंदिशें हैं वो टूट जाती हैं। और बस रोजे को एटॉमिक बम से भी, एटमी बम से भी तशबीह देते हैं कि ये ऐसा सच्चाई का रोजा है कि जिससे आपके मसाइल बिल्कुल खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, रेजा रेजा हो जाए। यानी जैसे बम बरसाया जाता है तो सब तबाही हो जाती है, इसी तरह जब सच्चाई से रोजा रखते हैं तो इब्लीस और उसकी कुव्वतें बिल्कुल फना हो जाती हैं, नेस्त हो जाती हैं, खात्मा हो जाता है। लेकिन आपका खात्मा नहीं होता। सच्चाई के रोजे से आप में और कुव्वत, आप में और जोर, आप में और ताकत, आप में और दलेरी, और खुदा की कुर्बत, और खुदा की हुजूरी, और खुदा का जलाल, और खुदा की हशमत, और खुदा की कुर्बत में आप उसके इरफान, उसकी पहचान में रूहानी बालिदगी हासिल करते ही जाते हैं। इसलिए आपने सच्चाई से रोजा रखा। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है जब इन्होंने सच्चाई से रोजा रखा, आइए मेरे साथ देखिए गुज़ार 20वां बाब और इसकी 26वीं आयत। तब सब बनी इस्राइल आधे नहीं, 75% नहीं, 90% नहीं, बल्कि लिखा है
तब सब बनी इसराइल, आपके घर का हर फर्द, आपके घर के तमाम अफराद, आपके घर के सब लोग, आपकी कलीसिया के सब लोग जब खुदा के हुजूर झुकते और सच्चाई से रोजा रखते हैं, खुदा मौजज़ा करता, खुदा हालात को बदलता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं उसने शाम तक रोजा रखा और सूख की कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदा के आगे गुजराई। और बनी इस्राएल ने इस सबब से कि खुदा की अहद का संदूक उन दिनों वहीं था, हारून के बेटे एलियासर का बेटा फिनहास उन दिनों उसके आगे खड़ा रहता था। खुदा से पूछा कि मैं अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से एक दफा और लड़ने को जाऊं या रहने दूं? खुदा ने फरमाया, जा, मैं कल उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। देखिए शिकस्त फतह में बदल गई। अब गौर करें, उन्होंने रोजा रखा। अब गौर करें जरा इन बातों पर। उन्होंने सच्चाई से रोजा रखा, वो खुदा के घर में गए, सुबह से शाम तक रहे, सलामती की कुर्बानियां गुजराते रहे, सूख की कुर्बानियां गुजराते रहे। और फिर उन्होंने खुदा के खादम से पूछा, जब आप सच्चाई का रोजा रखते हैं, खुदा के साथ आपकी रिफाकत, खुदा के घर के साथ रिफाकत और खुदा के मंसू के साथ आपकी रिफाकत। उन्होंने सूख की कुर्बानियां खुदा के हुजूर गुजरानी, उन्होंने सलामती की कुर्बानियां खुदा के हुजूर गुजरानी, खुदा के घर में रहे और खुदा के खादम से उन्होंने पूछा, क्या हम जाएं, क्या हम बिन्यामीन से लड़ें? बाइबल ये बयान करती है, खुदा अपने खादमों के वसीला से बोलता है और खुदा ने उनसे कलाम किया, हाँ जाओ, मैं उनको तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। अजीम बात देखें, शिकस्त फतह में बदल गई और इसमें उनकी अस्करी कुव्वत नहीं, उनके तदब्बुर नहीं, उनकी दानाई नहीं, उनकी हिकमत नहीं और उनका तजर्बा या मुशाहिदा फतह का सबब नहीं बना, बल्कि बाइबल ये बयान करती है कि सच्चाई से रोजा रखने से उनके हालात को खुदा ने बदल दिया और दुश्मन जो उन पर भारी था अब मफ्तू हो गया और ये जो मफ्तू थे ये फातेह बन गए और खुदा ने ये काम किया। अजीजों, जब आप रोजा रखते हैं, आप रोजा रखती हैं, खुदा आपके साथ होता है और खुदा ने कहा, कल मैं उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। यानी इसके मानी है कि खुदा का हाथ काम करता है, खुदा आप उनको उनके हाथ में कर देता है, उनके दुश्मनों को। अजीजों, जब आप सच्चाई से रोजा रखते हैं, खुदा आपके दुश्मनों को आपके हाथ कर देता है, इसलिए कि आपके हाथ के साथ खुदा का हाथ काम करता है और खुदा का हाथ जोरावर है, खुदा का हाथ कवि है, खुदा का हाथ बाबरकत है, खुदा का हाथ आपके हालात को बदलता है और खुदा का हाथ आपकी सिचुएशन को बदलता है। लेकिन खुदा उस वक्त अपने हाथ को बढ़ाता है, खुदा उस वक्त आपके लिए काम करता है जब आप सच्चाई के साथ रोजा रखते हैं। उस वक्त खुदा आपके हालात को तब्दील करता है, आपकी फतह उस वक्त नुमाया होना शुरू होती है, आपकी मायूसियां रेजा रेजा हो जाती हैं, आपके दुख बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और उसके लिए कोई कई साल नहीं लगते। जैसे ही आप रोजा रखते हैं सच्चाई के साथ और खुदा के हुजूर सौंपनी कुर्बानियां को बरकत बख्शेगा और खुदा आपकी जिंदगी में अजायब को ज़हूर में लाएगा और खुदा आपकी कुदरत आप पर अयां करेगा। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए, दानियल नामा बाब दानियल नामा बाब अर्ज की पहली आयत से, दारा बिन अक्सफरिस जो मादियों की नस्ल से था और कस्तियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ,
اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزرے گے۔ اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راہ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا، اے خداوند عظیم اور محیط خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دانیل اس نے، آئیے میرے ساتھ دیکھیے دوسری آیت، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ کلام جو یرمیہ پر نازل ہوا دانیل نے سمجھا، اور جب تک نہیں سمجھا بربادی رہی، جب تک نہیں سمجھا اور وہ آسیری میں رہے، لیکن جب اس نے اس کلام کو سمجھا جو یرمیہ نبی کی معرفت نازل ہوا ہے، اسی طرح جب آپ اس کلام کو سمجھ لیتے ہیں اور اس وقت آپ کی بربادی کا خاتمہ ہوتا ہے، اس وقت آپ کی شکست کا خاتمہ ہوتا ہے، اس وقت ابلیس جو آپ کو رگیتا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، بدحالی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کب؟ جب آپ اس کلام کو جب نازل ہوا ہے سمجھ لیتے ہیں، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، خدا کے گھر نہیں آتے اور پوری کوشش کرتے ہیں سنے لیکن نہ سمجھے، بلکہ دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر آئے، پاؤں ایسے من جیسے بھاری ہو جاتے ہیں کہ خدا کے گھر جا رہے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، جتنا بھی ڈیلے کر سکتے ہیں کر لے، آخری بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ درمیان میں جائے تاکہ وقت بھی زیادہ نہیں لگے گا، اور پھر کیوں نہ ایسا کر لے کہ آخری دعا سے پہلے تھوڑا سا چلے جائے، اور یہ بھی ہوگا، دل بھی مطمئن ہوگا کہ چرچ گئے اور کلام بھی نہیں سنا، اور چلو اگر سن بھی لینا تو بیٹھے ہیں، جیسے کلام شروع ہوا سوچنا شروع کیا کہ بڑی یہ پریشانی ہے، کیا کریں، دل ہی نہیں چاہتا کلام سننے کو، اتنی پریشانیاں، بس پریشان، کلام جیسے شروع ہوا پریشانیوں کی سیریز بھی شروع ہو گئی، اور آپ کے دھیان کلام کی طرف نہیں پریشانیوں کی طرف ہے۔ آپ کی پریشانیاں قائم بھی رہے گی اور آپ کی پریشانیاں بڑھیں گی، اس لیے کہ آپ اس کلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری تو بڑی پریشانیاں ہیں، لیکن آج سن لیں، کان کھول کر سن لیں، جب آپ اس کلام کو سمجھیں گے، دانیل نے کلام کو سمجھا، اسے سمجھ لیا، وہ نبوت، وہ کلام جو یرمیہ پر نازل ہوا اسے سمجھا، اور جب اسے سمجھ لیا تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، آئیے میرے ساتھ دیکھیے دانیل 9 باب اور اس کی دوسری آیت، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کے بابت خدا کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ آپ دیکھیں تیسری آیت، اور میں نے، یعنی کس نے؟ دانیل نے، کب؟ جب اس نے سمجھا، کس کو؟ کلام کو۔ تیسری آیت، اور میں نے خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راہ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اب بائبل بیان کرتی ہے، دانیل کہتا ہے جب میں نے سمجھ لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ بربادی کا سبب کیا ہے، میں نے سمجھ لیا کہ اسیری کا سبب کیا ہے، میں نے سمجھ لیا کہ پستی کا سبب کیا ہے، میں نے سمجھ لیا کہ ہماری قوم کی گراوٹ کا سبب کیا ہے۔ آج ملک پاکستان میں اپنی مسیحی قوم کی گراوٹ کا سبب آپ اس وقت تک سمجھ نہیں سکیں گے جب تک آپ خدا کے کلام کو نہ سمجھیں، اور آج بہت سے لوگ ہیں جو اسے نہیں سمجھ رہے، وہ مسائل کو سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ رہے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور کازز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن جو
खुदा ने कलाम नाजिल फरमाया है इस को समझने से कासिर हैं, इसलिए कि खुदा की आवाज नहीं सुनते, इसलिए कि तलावत नहीं करते, इसलिए कि वो समझते नहीं, वो पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, लेकिन समझते नहीं। और आज खुदा आपसे मुखातिब है, खुदा आज आपसे चाहता है आप इस कलाम को समझे, जिस तरह डैनियल ने समझा और फिर वो समझ गया कि मेरे मसले का हल क्या है, मेरी कौम के मसले का हल क्या है, हमारी बस्ती का हल क्या है और क्या सॉल्यूशन है। अब वो रोजा रखकर खाक और रात में बैठ गया और उसने सोचा कि हमारी बस्ती का सबब खुदा से दूरी, हमारी बस्ती का सबब खुदा के हुजूर ना आना है, हमारी बस्ती का सबब खुदा से जुदाई है, हमारी बस्ती का सबब कलाम को न समझना है। हम न समझकर दुख और मुसीबत उठाते हैं। और भी जमाना आज मुल्क पाकिस्तान और कौम की बस्ती, मसीही कौम की बस्ती का सबब कलाम को न समझना। आपकी शिकस्त फतह में बदल सकती है, आपके दुख इस एटम बम से रेजा रेजा हो सकते हैं। कब? जब आप कलाम को समझ लें, जब आप रोजा रखें, और रोजा भी रियाकाराना नहीं, सच्चाई से रोजा रखें, फिर अपनी सी कुव्वत आप पर गालिब नहीं होगी, फिर बदहाली आप पर कब्जा नहीं जमाएगी, शिकंजे में नहीं लेगी, फिर खुदावंद आपको गूरे से उठाएगा। और खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कल मैं उसको तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। आज तुमने रोजा रखा है, कल मैं उसको तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। आज तुम कैद हो, कल आजाद होगे। आज तुम बदहाल हो, कल तुम खुशहाल होगे। आज तुम मफ्तू हो, कल तुम फातेह होगे। आज तुम परेशान हो, कल तुम शादमान होगे। और ये काम कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा करता है। कल मुझे 2-3 खवातीन ने कहा, उन्होंने कहा हम कभी रोजा नहीं रखते थे, लास्ट संडे आपने कहा और हमने लाइफ में पहली दफा रोजा रखा, और रखा तो हमें एक अजीब सी शादमानी और अजीब खुशी जो उन सारे बरसों में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुई थी, वो खुशी हमें आ सकी। अजीजों, आज सुन ले, जब तक आप समझ नहीं लेते कलाम को, उस वक्त तक आप फतह नहीं पाते, उस वक्त तक ब्रेक थ्रू नहीं है, उस वक्त तक बंधन नहीं टूटते, जब तक आप कलाम को समझ नहीं लेते। और ये भी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। जितनी रस्मी इबादत हो रही है ना, उसमें सबसे जो कम वक्त है ना, वो कलाम को दिया जाता है। जितनी बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े चर्चेज है ना, उनमें सबसे कम वक्त कलाम को दिया जाता है। 15 मिनट पंजाब से खादम आए, मैंने कहा, मैंने मैसेज दिया, उसके बाद नेक्स्ट इबादत थी, मैंने कहा आप आए। उससे कहा मैं सिर्फ 13 या 14 मिनट देता हूं, इससे ज्यादा दे ही नहीं सकता। क्यों? कह रहे कि मेरी तो टांगे थक जाती हैं, मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूं, बस 12-13 मिनट ये भी हद है। अब क्या वो समझाएगा, क्या लोग समझेंगे? लेकिन वो भी मुतमईन है कि बस 10-15 मिनट दिया। ना समझाना और ना समझना। और सैकड़ों लोगों ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जब आप कलाम समझाते हैं ना, पेश करते हैं, ऐसा जैसे एक एक लफ्ज हमारी समझ में आता है। और चंद दिन पहले मैं खानदान में गया, तो उन्होंने कहा यही बातें हमारे बाबू आए, उन्होंने बताई, और ऐसा हमें पता ही नहीं चला कि वो क्या कह गए, लेकिन वही कलाम, वही रेफरेंस, वही वर्सेस आपने समझाई है। हमारा तो ज़हन बिल्कुल समझ गया और वो सारी हमारे ज़हन में बातें आ गई हैं, और हाँ अब ऐसा है कि हम ऐसा ही करें। ये शैतान की बड़ी चाल है कि ना लोग समझें कलाम को और ना वो फतहमंद जिंदगी बसर करें। बल्कि उसकी तो पूरी चाल है कि वो सुने ही ना, कहीं ऐसा ना हो कि हल्की सी भी तब्दीली आ जाए।
وہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے کلام کی، کیا ضرورت، آپ خود پڑھو، خود بھی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس دعا کرو، دعا کی بھی کیا ضرورت ہے، خدا تو سب کچھ پہلے ہی جانتا ہے، وہ آپ کو دیتا ہی جائے گا، فکر ہی نہیں کرو، بس آپ اپنے کام کرو، خدا اپنا کام کرے گا۔ یہ پاسٹرز، بشپز، ایلڈرز، ڈیکنز، ان کو اپنا کام کرنے دو، لیکن تم اپنا کرو، ان کی ہرگز نہ سننا، اور کبھی اس کو پڑھنا بھی نہیں۔ اور بہت سے پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ دانیل نے سمجھا یہ ہے سچائی کا روزہ، سمجھ کر رکھتے ہیں، بہت سے رکھا، اس نے روزہ رکھا میں بھی رکھ لیتا ہوں، اس نے رکھا میں بھی رکھ لیتا ہوں، سب نے رکھا تو چلو میں بھی رکھ لیتا ہوں۔ کیا سمجھا، کس مقصد کے لیے رکھا، کیا وجہ ہے، لیکن لا علم ہے اور نہیں جانتے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ سچائی کا روزہ رکھیں تاکہ بیریئر ٹوٹے، اور جب آپ سچائی کا روزہ رکھیں گے تو پھر آپ نمود و نمائش نہیں کریں گے، پھر آپ فروتن بن جائیں گے، اس لیے کہ آپ فروتنی سے خدا زندہ خدا کتابیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ عزرا 8واں باب، عزرا 8واں باب 21ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ تو میں نے احاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے۔ اب روزہ رکھا کس بات کے لیے، کہ بس سیدھی راہ معلوم کر لے۔ اب بڑی عظیم بات ہے، اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے سیدھی راہ طلب کرے۔ راہیں تو بہت سی ہیں، جس راہ پر آپ چلتے ہیں وہ بھی راہ ہے، جو جہنم کو جاتی ہے وہ بھی راہ ہے، بہت سی راہیں ہیں، لیکن سیدھی راہ اس کو طلب کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ اور جب آپ برگشتگی میں روزہ رکھ کر خدا سے سیدھی راہ طلب کرتے ہیں، اور اگر جو برگشتہ ہیں، کیا آپ نے کبھی ان کے لیے روزہ رکھا کہ وہ سیدھی راہ خداوند ان کو دکھائے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اور دنیا بھر میں برگشتہ اور شرارتی اور فساد برپا کرنے والے اور سلامتی کے خلاف کام کرنے والے اور نشے میں زندگی گزارنے والے اور دہشت گردوں کے لیے آپ نے کیا روزہ رکھا کہ خدا ان کو بھی سیدھی راہ معلوم ہو جائے، اور وہ انسانی جانوں کا خاتمہ کرنے کے بجائے وہ زندہ خدا تیرے تابع ہو جائے، اور وہ سلامتی کے شہزادے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لے۔ لیکن آپ نے سمجھا ہی نہیں، آپ کہتا ہے یہ روٹین کی بات ہے، ٹھیک ہے 10 بندے روز مر رہے ہیں، ہمیں کیا، شکر ہے ہمارا خاندان تو بچا، شکر ہے اپنا علاقہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں ٹھیک آپ ان کے لیے روزہ رکھیں۔ آپ پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، اور دنیا بھر میں دہشت گردی کے لیے، دنیا بھر میں ان اموات کے لیے انسانی جان خاتمہ ہوتا ہے۔ اور میں کل ہی بات کر رہا تھا، میں نے خود اپنی ہوش میں یہ دیکھا ہے کہ جب ہم پنجاب تھے تو ایک دم ایسی لال سی آندھی چلی، اور بہت، تو ایک کہنے لگے آج لال آندھی چل رہی ہے، اس نے کہا بھائی ضرور کہیں نہ قتل ہوا ہے۔ اور پھر پتہ چلا کہ برابر والے گاؤں میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا، خدا ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن اب اس قدر قتل و غارت گری ہے، کوئی آندھی نہیں آتی، کوئی لال آندھی نہیں آتی، اس لیے کہ خدا نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ جب بچہ والدین کی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں نہیں مانتا نا، پھر ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ وہ اس کے حال پر چھوڑ دیتے۔ عزیزو، خدا سے سیدھی راہ طلب کرے، اپنے لیے سیدھی راہ طلب کریں۔ ممکن ہے آپ گناہوں میں زندگی گزارتی ہوں یا گناہوں میں زندگی گزارتے ہوں، لیکن آپ کے پرابلم ختم ہی نہیں ہوتے، یہ پرابلم ختم نہیں ہو سکتے۔
میں ایک ہاسپٹل دعا کے لیے گیا تو اس سے مجھ سے سوال کیا. اس نے کہا بشپ صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا پوچھیں. اس نے کہا کہ کیا سارے دکھ میرے لیے ہیں؟ کیا ساری شکست میرے لیے ہے؟ کیا ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں؟ اور ایک آپریشن اس کا ہوا, سیم وہی آپریشن پھر دوبارہ ہوا, پھر تیسری بار ہوا, پھر چوتھی بار ہوا, پانچویں بار ہوا. اس نے کہا کہ کیا یہ مرض صرف میرے لیے ہی ہے؟ اور میں نے خدا کا کلام پیش کیا جو اس کا جواب تھا, اور وہ تھا کہ تیرے گناہوں کی کثرت کے سبب سے میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا. اور جب میں دعا کر رہا تو وہ سال روئی اور اس سے کہا اب میں سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے خدا سے روزہ رکھوں. اور پھر اس نے روزہ رکھا. جب اس نے روزہ رکھا اور خدا نے سیدھی راہ اسے بتائی, اور سیدھی راہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح, اور اس نے اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا. اپنی ناراضی, اپنے گناہ, اپنے برے کاموں کو چھوڑ دیا, اور اس کے بعد بالکل تندرست خداوند میں مصروف. عزیزو, جب آپ کا بدن یسوع مسیح کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بدن خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اس لیے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے روزہ رکھیں. جب خدا آج آپ کو سمجھ دے دیتا, نبی کا صحیفہ 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن پھر بھی بائبل نہیں لاتے. کہیں ہم خود حوالے دیکھیں سمجھ نہ جائیں, اور اگر سمجھ گئے تو سیدھی راہ طلب کر لیں گے, سیدھی راہ طلب کر لی تو بچ جائیں گے تو فتح پائیں گے. تو بہترین راستہ یہ ہے, ہم ریفرنس دیکھتے ہی نہیں, بس کان بند کر کے آنکھیں کھلی رکھ کر بس سنتے ہیں. یہ بھی دشمن کی چال ہے. کتنے پڑھے لکھے ہیں یہاں؟ ذرا اپنی بائبل کو بھی اوپر کریں. خدا ان کا شکر, آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے کریں. جو پڑھے لکھے ہیں لیکن بائبل نہیں لائے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں نا تو آپ اپنے ہاتھ کو اوپر کر لیں. عزیزو, آپ کو کلام مقدس کو لانا ہے, لانا چاہیے. پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک خاندان کے لیے ایک ہی بائبل کافی ہے, ایک خاندان کے لیے ہر فرد الگ سوٹ پہنتا ہے, ہر فرد الگ روٹی کھاتا, لیکن اس میں انہوں نے اتحاد کیا کہ بس ایک ہی رکھیں بائبل, اس لیے کہ ایک ہی کافی ہے. آپ اگر پڑھی لکھی ہیں تو اپنے لیے بائبل مقدس کو دیں. ریفرنس سے جب آپ کھولتے ہیں نا بہت گہرائی کے ساتھ آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. دیکھیے میرے ساتھ یرمیہ 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت. خدا نے مجھے فرمایا ان لوگوں کے لیے دعائیں خیر نہ کر. اب خدا جو خیریت دینے والا ہے خادم کو کہتا ہے اس کے لیے دعائیں خیر نہ کر. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب خدا منع کر دیتا نا, خدا کا خادم کتنی بھی کوشش کرے نہیں جا سکتا. اس کا دل ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے جاؤں, لیکن خدا دل کو جانتا ہے کہ سچائی کے ساتھ نہیں چلتا, کہتا نہیں. اور ایسے میں نے بارہا ایسا محسوس کیا کہ میں چاہتا بھی کہ ان کے لیے جاؤں, کہ بالکل مرنے والی پوزیشن میں جاؤں, لیکن ایسا کہ جا ہی نہیں سکتا. افسوس ہو گیا, ڈیتھ بھی ہو گئی, پھر بھی نہیں جا سکتا. میں ایک دفعہ ایک خاندان میں بہت دل سے چاہتا کہ جاؤں, وہ نہیں جا سکا. اس کے بعد پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی, پھر بھی میں پوری کوشش کر کے نہیں جا سکا. پھر اس کے بعد خدا نے مجھے سکھایا, اس سے کہا کہ میں نے تیرے وسیلہ سے بھی بارہا اس سے کہا, میں نے بہت سے خادموں کے وسیلہ سے بھی کہا, لیکن اس سے بھی نہیں چھوڑا, اور اس پوزیشن میں بھی اس نے نہیں چھوڑنا تھا, اور تیرا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا,
اس لیے اس کے لیے دعائیں خیر آپ نہ کریں. اور آپ ناراض ہو جاتا، آپ کہتے دیکھو جی یہ کیا بات ہوئی، ہم ممبر ہیں آپ نہیں آئے، میں تو آپ ریگولر ہیں ہم یہ. خدا منع کر دیتا، کہتا اس کے لیے نہیں کر دعائیں خیر، نہ جا نہ پہنچ. خدا یہاں کہتا ہے حالانکہ آپ دوسرے کہیں گے دیکھا جی ساری دنیا کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے تو بس کوئی دعا ہی نہیں کرتا. میں نہیں جانتا لیکن خدا آپ کے دل کو جانتا ہوں. خدا کہتا بس سٹاپ کر دے آپ اس کے لیے. بڑی میں نے اس کے لیے اپرچونٹیز دی ہیں، بڑے موقع میں نے دیے ہیں، بڑی میں نے اس کے لیے ایسی راہیں جس سے آسانی سے میرے پاس آ سکے، میں نے وہ راہیں کھولی، میں نے بڑی سہولتیں سے دی، میں نے بہت اس کے لیے اپنے خادموں کو بھیجا، لیکن یہ کلام کو سننا ہی نہیں چاہتا. بس اب دعائیں خیر نہ کر. کتنی عظیم بات ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا خدا رحیم ہے اور کیا ہے مہربان، لیکن خدا منع کر دیتا، کہتا اب نہیں اس کے لیے کر. اس لیے یہ گناہ کرتا بارہا اس سے کلام سنا، گناہ کو چھوڑ، لیکن اس نے یہ بڑا روزہ ہی نہیں رکھا، یہ روٹی نہیں کھاتا رہا، پانی نہیں پیتا رہا، لیکن وہ برا کام کرتا ہی رہا. اب بارہا اتنے سالوں سے میں نے اسے موقع دیا، اس کے لیے دعائیں خیر نہ کر. دیکھیں میرے ساتھ 11ویں آیت، اور خداوند نے مجھے فرمایا کس نے؟ خداوند نے اپنے خادم کو کہ ان لوگوں کے لیے دعائیں خیر نہ کر، کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں تو میں ان کا نالا نہ سنوں گا. فیوچر بھی بتایا، اس نے کہا یہ روزہ رکھیں گے، انہوں سوچ رہے کہ چلو 40 روزوں میں تو روزے رکھیں، لیکن میں نے بھی نہیں سننے ان کے روزے میں یہ آہو نالا بھی کریں گے، روئیں گے بھی، چیخیں گے بھی، چلائیں گے بھی، لیکن میں نے نہیں سننا، اس لیے کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں اور سیدھی راہ طلب نہیں کی. انہوں نے سچائی سے روزے نہیں رکھے، اس لیے میں قبول نہیں کروں گا. ایسے خدا چاہتا ہے سچائی سے روزہ رکھیں، اور سچائی سے روزہ رکھیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں فتح کو لائے گا. خدا چاہتا ہے آپ فتح مند زندگی بسر کریں، اور جب آپ سچائی کا روزہ رکھیں گے تو دل کی تبدیلی کے لیے کہ خدا میرے دل کو بدل دے. آپ کہتے ہیں حالات بدلے لیکن دل نہ بدلے. آپ کہتے ہیں سب کچھ بدلے لیکن میں نہ بدلوں. آپ کہتے ہیں کہ خدا حالات کو بدل، سچویشن کو بدل، دکھ کو دور کر، لیکن آپ کو دل بدلنا ہے. کتنا بھی کلام سن لینا، بہت سے ایسے چکنے گڑے کی طرح ہوتے ہیں، کلام سنے بہت سے، وہ اس کے لیے میں بارہا کلام کیا کہ آپ اور چیزوں سے، گناہ سے محبت چھوڑ کر، بدی سے محبت چھوڑ کر صرف خدا سے محبت رکھیں. خدا سے محبت، کسی انسان سے بھی نہیں، خدا سے. لیکن چکنے گڑے کی طرح کلام سنا، اس کے بعد پھر وہی کلام سنا، پھر وہی. خدا یہ چاہتا ہے آپ اپنے آپ کو خدا کے سانچے میں ڈال لیں. کلام سنیں، فلیکسیبل ہو جائیں، اس سانچے میں ڈل جائیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ادھر کلام سنا اس سانچے میں ڈلے، جب ڈلے اس کے بعد پھر وہی پرانے سانچے میں، پھر اس کے بعد کلام سنا، پھر سانچے میں ڈل گئے، پھر وہی پرانے سانچے میں. ایسا نہیں. ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن، دل تبدیل ہو جائے، سوچے بدل جائیں، خیال بدل جائیں، اور سچائی کے روزے سے آپ کے بدن ٹوٹ جائیں گے، بدروحیاں آپ کے بدن سے نکل جائیں گے. سچائی کے روزے سے آپ کی زندگی میں غربت جاتی رہے گی، آپ کی زندگی سے باہر جاتے رہیں گے، آپ کے خاندان کے مسائل حل ہو جائیں. اور خدا یہ چاہتا ہے. آئیے آج اس کے قدموں میں اپنے سروں کو جھکا لیں. آج کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں نے بھی سچائی کے روزے نہیں رکھنے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. آج جب اس کی آواز کو آپ نے سنا تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں.
عزیزو، خدا آپ کے روزے سے، آج کا ہمارا مضمون ہے سچائی سے روزہ رکھنے سے فتح مندی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کریں، اور اس کے لیے خدا تقاضا کرتا ہے کہ سچائی سے روزہ رکھیں، اور جو چاہتے ہیں کہ سچائی سے روزہ رکھیں وہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دے، سرنڈر کر دے، اور اپنے گناہوں، ناراضگیوں، نجاست کو اپنی زندگی سے دور کرے، اثرات، بلیم، یہ ساری چیزیں نکال دیں، کہ غیر معبودوں کی جو بھی چیزیں ان کے پاس ان کو نکال دیں اپنی ذات سے، اپنے گھر سے۔ خدا آج آپ کے لیے فتح مند یسوع آپ کو فتح دینا چاہتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو تیار ہیں کہ سچائی سے روزہ رکھیں گے؟ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ بڑی دلیلیں آپ کے پاس، میں نہیں روزہ رکھ سکتی، بہت کمزور ہوں۔ ایسے بھی ہیں جو ایکسٹرا آرڈینری صحت مند ہے، لیکن پھر بھی کہیں گے کہ نہیں جی میں روزے میں سچائی سے روزہ جو ہے یہ بڑی عظیم بات ہے۔ آج کتنے ہیں جو سچائی سے روزہ رکھ کر خداوند کے حضور آ کر سیدھی راہ طلب کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، ملک پاکستان کے لیے آپ روزے میں ٹھہرے۔ اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو، آج تو نے مجھے سمجھ بخشی ہے، تاکہ تیرے کلام کو سمجھ کر اپنی زندگی سے گناہ، بدی، ناراضگی اور وہ ساری باتیں جو تجھے ناپسند ہے اپنی زندگی سے دور کرتا ہوں۔ اور خداوند، جس طرح قوم بنی اسرائیل نے سچائی سے روزہ رکھا، میں بھی سچائی سے تیرے حضور آیا اور عہد کرتا ہوں کہ سچائی سے روزہ رکھوں گا۔ اے خداوند، میرا ایمان ہے کہ تو یقیناً فتح مندی بخشتا ہے۔ میرا شکر، آسمان اور زمین کے خالق مالک، اے قدوس زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے پاس، تیرے حضور آئے ہیں، ایک ایک کے بدن کو تندرستی بخش، اور اے خدا ان کے گناہوں اور تمام ناراضگیوں کو معاف فرما، اور اپنی بڑی قدرت سے غیر معمولی کام کر، اور تو نے ایسا کر دیا۔ بندھن ٹوٹ چکے ہیں اور تیری فتح تیرے لوگوں پر آ چکی ہے، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔